अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, 8 फरवरी के जब इलेक्शंस हुए और उसके बाद अगले दिन तक जब रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत नाराज़ थी और उनका बार बार ये कहना था कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान जो तजाद है उसकी वजह से हमारे साथ जो है वो बहुत ज़्यादती हुई है। और उसके बाद पार्लियामेंट में जाके भी उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट हम चलने नहीं देंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब किसी सूरत जो है वो ये मामला आगे नहीं चलने दिए जाएंगे। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो है अली अमीन गंडापुर साहब का आना शुरू हुआ। लेकिन अब तक जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब चले गए वज़ीर आज़म से मिलने के लिए भी, लेकिन आज जो एक तस्वीर सामने आई SIFC का जो एक इजलास था, उस इजलास के अंदर एक तस्वीर सामने आई जिसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें मरियम नवाज साहबा मौजूद हैं, मुराद अली शाह साहब मौजूद हैं, बुख्ती साहब मौजूद हैं और साथ अली अमीन गंडापुर साहब भी इस बार मौजूद हैं। यानी कि चारों सूबाई वज़राए आला जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। अब कहने को तो बातें बहुत होती हैं, एहतजाज भी होगा, हम छोड़ेंगे नहीं, चलने नहीं देंगे निज़ाम, या सब कुछ कहा जाता है, नारेबाजी होती है, ट्विटर स्पेसेस भी होती हैं। उसके बाद डोनाल्ड लू जब कल रात को आए तो तब भी कहा जा रहा था कि जनाब डोनाल्ड लू आएगा और उसके बाद देख लीजिएगा ये सारा का सारा निज़ाम जो है ये हिल के रह जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग एट ऑल। उन्होंने यही कहा कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत हमने नहीं गिराई थी। हाँ, अलबत्ता यह है कि इलेक्शंस के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तहकीकात करके ही पूरे करने हैं। यानी बॉल उस जगह पे फेंक दी गई जहाँ पे इमरान खान साहब को वैसे ही एतराज़ है। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है, इस कंपनी के तमाम पुर्जे, तमाम डिपार्टमेंट्स अब उसी तरह ही काम करेंगे पुरानी तनख्वाह पे जिस तरह पहले करते आए थे, या अभी भी कोई बड़ा धमाका हो सकता है, कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर आ सकता है इस सारे निज़ाम को धर्म भरम करने के लिए? इस पर मज़ीद बात करेंगे। अपने 3 तज्ज़ियाकारों का आज मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़त के बड़े नाम हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुनीफ फारूक साहब, स्टूडियो के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान शफकत साहब, और मेरे साथ ही मौजूद हैं साकिब खरल साहब भी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले इमरान साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो आज एक तस्वीर आई SIFC के इजलास के हवाले से, चारों वज़राए आला वहाँ पर मौजूद थे, ये मुझे इंप्रेशन दे रहा है कि बस अब जो कुछ होना था बस हो गया। अब तमाम पुर्जे इस मशीन के जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो जिस तरह एक गाड़ी का इंजन काम करता है बिल्कुल आराम से उस तरह काम करेगा, कोई हचकोले नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसी तरह ही जी बिल्कुल इसी तरह ही है। और जिनसे सबसे ज़्यादा तवक्को थी कि वो शायद कोई गड़बड़ करेंगे, सिस्टम को चलने नहीं देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर साहब, वो देखें वो पूरे इत्मीनान के साथ खड़े हैं। उसकी वजह ये है कि इस कौंसिल की तश्कील, और मैं इत्तफाकन जब आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं व्लॉग भी अपना इसी पे करके आया हूँ। अच्छा, ये ख्वाहिश है मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ठीक तरीके से चले, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो यानी हालात ज़रा अच्छे हों, और लेकिन जो पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो SIFC है, इसी तरह की इमरान खान साहब ने बनाई थी नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल। ठीक है। उसके सरबराह थे जनाब प्राइम मिनिस्टर और 6 अरकान दीगर के साथ आर्मी चीफ भी थे। ठीक है। और ये उन्होंने बनाई थी 19 जून 2019 को। ठीक है। अच्छा, लेकिन मामला नहीं चल सके। ये देखना पड़ेगा कि गड़बड़ कहाँ पे थी। गड़बड़ जो थी वो कल आप ही के चैनल के ऊपर जो है ख्वाजा आसिफ साहब वो ये गड़बड़ बयान करके गए हैं कि क्योंकि सवाल था आसमा शराजी साहबा का कि सफ़ा तो किसी भी वक्त पलट सकता है जी। तो वो बेसिकली जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसको एक होनहार टीम चाहिए जो ये इकॉनमी ठीक करे, दबाव डालने के लिए, चीज़ों को ठीक रखने के लिए कि जी के हम लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई काम ठीक नहीं करेगा खुसूसन ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो वो उसकी लगामें हम ज़रा पकड़ के खींच लेंगे। ठीक है। तो ये बड़ा मेरा ख्याल है कि बड़ा वो कॉम्प्लेक्स सा एक मामला है कि ख्वाहिश दरीना है कि जो पोजीशन है हमारी वो बिल्कुल जानी नहीं चाहिए, और हालात अच्छे हों तो समर जो है वो सबसे ज़्यादा जिसको उस 75 साल में मिलता रहा है उसी को मिलना चाहिए। ठीक है। अब इसमें गड़बड़ थोड़ी सी ये है कि शायद कोई एक प्लेयर जो है वो कहता है कि इस तरह काम चलेगा नहीं। अच्छा, वो जो ख्वाजा आसिफ साहब जो कुछ कह रहे हैं
میں ذرا آتا ہوں, میں خواجہ آصف صاحب کے یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ ایکچولی اچھا کیا پن پوائنٹ کیا, ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ ایکچولی یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ بیٹھے بیٹھا یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن میں ذرا پہلے اس کے اوپر ذرا میں بات کر لوں. منیب صاحب آپ کی کیا رائے ہے سر, یہ جو تصویر سامنے آئی ہے, تصویر تو خیر آنی تھی, اس کے اوپر جو پہلے بھی تصویر آئی تھی تو اس میں بھی عمران خان صاحب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے شہباز شریف کے ساتھ تصویر کھنچوا لی, پیسے آپ کو مل جاتے تو پھر اس کے بعد تصویر کھنچاتے. تو ایکچولی جب یہ سینٹنس میں نے سنا نا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ پیسے آپ کو مل جاتے تو پھر تصویر کھنچانی, تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ کرکٹ کا کپتان نہیں ہے کہ تصویر کھنچانے کے لیے پہلے پیسے لے اس کے بعد کہ ہاں جی ہن تصویر کھینچ لو. لیکن انہوں نے کوئی زیادہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا. تو اب یہ جو دوسری تصویر آ گئی ہے, کیا عمران خان صاحب کے ذہن میں چل رہا ہوگا کہ بھائی یہ تو نظام, میں اندر ہوں اور نظام نے کام کرنا شروع کر دیا ہے؟ بہت شکریہ منصور صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس تصویر کے اندر ویسے تو اٹس جسٹ این آرڈنری تصویر کے ایک ملک کے چیف ایگزیکٹو چاروں صوبائی چیف ایگزیکٹوز کے ساتھ کھڑے ہیں, اچھی تصویر ہے, لیکن اس کے اندر ایک جو ظاہری بات ہے, ایک جو تھوڑی سی آپ کو نظر آئے گی ایک ڈسکمفرٹ صاحب, وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی شاید مے بی ریڈنگ ٹو مچ اور مے بی لوکنگ ٹو مچ انٹو اٹ, وہ تھوڑا سا آپ کو نظر بھی آئے گا کہ وہ بس بادل ناخواستہ کھڑے ہو کے کہ یار ان میں کھڑا تو مجھے ہونا ہے, باقی وزیر اعلیٰ بھی کھڑے ہیں تو میں نے کھڑا تو ہونا ہے, وہ اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ رائٹلی سو, وہ ظاہری بات ہے کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے باقی ہیں, خاص طور پہ شہباز صاحب یا مریم نواز شریف صاحبہ, یہ تو مینڈیٹ چور ہیں, یہ مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں, یہ ان کا اوپینین, یہ ان کا ایک سٹانس ہے, اور شاید چلے ان کا ہے تو چلے ٹھیک ہے, سو بھی ہے, رہنا بھی چاہیے. جہاں تک بات ہے نظام چلنے کی, ابھی ایک بڑا دلچسپ جملہ عمران بھائی نے استعمال کیا, انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جی انہیں ہونہار ٹیم چاہیے. دیکھیے میں اس کے اندر صرف ایک اضافہ کر دیتا ہوں بس احترام کہ انہیں ہونہار کے ساتھ تابعدار ٹیم چاہیے. ٹھیک ہے جی, صحیح. تو ہونہار جو ہے نا وہ تو ریلیٹو ٹرم ہے نا, اور میرے نزدیک منصور علی خان بہت ہونہار ہیں. شاید کسی وقت میں ان کے پیرنٹس سمجھتے ہوں کہ نہیں یہ تو بڑے لڑکپن بہت ہے اور بڑے لاؤبالی طبیعت ہے, لیکن میرے نزدیک تو وہ بڑے ہونہار ہیں. اسی لیے پھر اسٹیبلشمنٹ کے نام میں ہونہار کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں بھی ہو سکتا. تابعداری ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے, اس میں انکنڈیشنل اور کوسچننگ لائلٹی ہونی چاہیے. منیب صاحب میں نے آن اے لائٹر نوٹ, مجھے آپ نے ہونہار تو بنا دیا, یہ بھی بتا دیجیے میں تابعدار ہوں کہ نہیں ہوں. یہ اب آپ بات یہ ہے, یہ اب آپ اگر ہم اس پہ ڈیبیٹ شروع کر دیں کہ تابعدار چلو مٹی باؤ چھوڑو آگے چلیں. پنجابی کہتے ہیں نا ہمیں کھجل ہی ہو, شہباز شریف صاحب پورے ہیں, وہ تو باہر تک لائن چلے گی. دیکھیں بات یہ ہے نا, شہباز صاحب کا تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ تو بلکہ کسی کو اگر مطلب وہ اگر کوئی کیڑا کسی کے دماغ میں آ جائے کہ جی سویلین سپریمیسی اور بہت زیادہ اور ایکوالٹی اور چیف ایگزیکٹو کی طاقت اور یہ سب کچھ, تو شہباز صاحب would definitely give that person a very strange look کہ یار are you in your senses, آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیا بات کر رہے ہیں, ہاں یہ مطلب آپ ملک چلانا ہے, آگے بڑھنا ہے, یا آپ نے ٹرف وارز کرنی ہے. تو دیکھیے تابعداری جب تک رہے گی تو سلسلہ بے شک آگے چلتا رہے گا. اور دوسری بات یہ, میں I would like to stand corrected on this, اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں یہ ڈسکورس تبدیل ہو کہ ہمارے ملک میں تبدیلی, یا جسے میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں ہر جگہ استعمال کرتا ہوں, جو کیٹلسٹ آف چینج ہے, وہ عوام بھی نہیں ہے, وہ سیاستدان بھی نہیں ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو I really hope کہ in the time, in the days ahead or maybe years ahead یہ تبدیل ہو, لیکن I don't see that happening. اچھا ثاقب صاحب, یہ جو بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے وہ منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ مے بی وی آر لوکنگ ٹو مچ انٹو اٹ کہ جی تصویر آ گئی ہے تو, لیکن ایک ڈسکمفرٹ جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے چہرے پہ نظر آ سکتا ہے. عمران خان صاحب کی نالج اور اجازت کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یا یہ مجبوری کے تحت ہو رہا ہے, زبردستی ہو رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب دوسری دفعہ جا کے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, مل لیتے ہیں؟ میں اس طرف آ رہا تھا لیکن آپ نے سوال ہی وہ کر لیا, کیونکہ میں تو جانا ہی اسی طرف تھا, لائن ہی یہ تھی. خان صاحب اپنی تنظیم جو ہے اس کی موجودہ پرفارمنس سے ہیپی نہیں ہے, and in days to come تنظیم سازی سے یعنی مطمئن نہیں, تنظیم سے, پارٹی سے, جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس سے وہ ہیپی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک ریزائن کل آیا اور وہ ایجیٹیشن تھی, وہ ایک ود ان دا پارٹی کہ جی مجھے سائیڈ لائن کیا گیا, اور بہت سارے ڈیسیجنز جو لیے گئے ہیں, حماد اظہر صاحب کا ریزائن نہیں, ریزگنیشن میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی, ایسی بات لکھی نہیں گئی, لیکن بیک اینڈ پہ جو چل رہا تھا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا بیک اینڈ پہ جو چل رہا تھا وہ بتا رہا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جو ٹک ٹاک کے معاملات تھے اس میں ہمارے صاحب نے بڑا سٹیف سٹانس لیا تھا
کہ بھائی جان جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو ٹکٹس ملیں گے, وکلا کو ٹکٹس نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. سو ایک رفٹ وہاں سے کریٹ ہوئی تھی. پھر سینٹ کے جب اب الیکشن آ رہے ہیں تو اس کے ٹکٹنگ کے معاملات اور جو امیدواران سامنے آئے ہیں, یہاں پر بھی رفٹ دیکھی گئی ہے. اچھا, یہاں پر ایک انٹرنل گروپ تو خیر ماضی میں بھی چلتا ہے, اسلم اقبال صاحب والا اور ہمارا جیسا والا, یہ اینٹی کام کرتے ہیں ود ان دا پارٹی, تو وہ کافی ساری رفٹ تھی اور اس رفٹ کے نتیجے میں وہ ریزائن سامنے آیا تھا. اور یہ پنجاب کی بات نہیں ہے, یہ اور بھی صوبوں سے آپ کو آگے چل کے آئیں گے. ریزن کہ خان صاحب چاہتے تھے کہ مزاحمت کا بیانیہ, جس کی اسد کیسر اب بار بار بات کر رہے ہیں, کوئی مفاہمت نہیں بھائی, مزاحمت ہوگی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب علی امین گنڈا پور جاتے ہیں تو ایک دن پہلے کل وہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر میرے اوپر ایف آئی آریں ہوں گی تو باقی لوگوں کے اوپر بھی ایف آئی آریں ہیں, اور میں وہ ایف آئی آر نکال دوں گا اور پولیس بھیج دوں گا اپنی. سو پولیٹیکل لیول کے اوپر تو لڑائی چل رہی ہے, لیکن جہاں دوسری طرف مزاحمت کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی. وی ہیو سین دیٹ ناؤ کہ اگر, اور نظام ایسے چلنا بھی چاہیے. چاروں صوبوں میں حکومتیں بن گئی ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی, ہمیں اکنامک سٹیبلٹی چاہیے, اور اس میں اگر ایک ہی کو, جس طرح عمران بھی کہہ رہے تھے کہ جن سے ہمیں امید تھی کہ یہ مزاحمت کریں گے, وہ مزاحمت کریں گے تو پھر ڈی اسٹیبلائز ہوگا. تو یعنی پھر وہ کوئی 126 دن کا دھرنا, کوئی لانگ مارچ, کوئی احتجاج, کوئی شٹ ڈاؤن. ایکسپیکٹیشنز تھیں, امیدیں تھیں, لیڈرشپ کو تھی, ٹاپ لیڈرشپ کو تھی, اس کو تھی کہ جو جیل میں ہیں, لیکن ان کی پارٹی وہ ڈیلیور نہیں کر پائی. تو وہ یہ یعنی کہ پھر عید کے بعد بھی ٹھنڈ ماحول ہے؟ ٹھنڈ ماحول ہی چلے گا, ویسے ہی چلے گا, کچھ نہیں, ایسے ہی چلے گا. 5 سال ٹھنڈ. جی 5 سال ٹھنڈ. 5 سال ٹھنڈ ہوگی. پکی بات ہے 5 سال. خبریں تو یہی نہیں, آ جاؤ خواجہ آصف سے آ جاؤ, وہ جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے خواجہ آصف صاحب. جی ٹھیک ہے, اب وہ ریلیونٹ ہوتا ہے. وہ اس لیے ریلیونٹ ہوتا ہے کیونکہ جس جگہ پہ آپ اس وقت تشریف رکھتے ہیں, یہیں پہ آج سے چند ماہ پہلے خواجہ آصف صاحب نے مجھے بیٹھ کے سب سے پہلے وہ خبر دی تھی کہ جناب 2019 کے اندر ہی سانو آفر آ گئی سی کہ لے لو پنجاب. ٹھیک ہے, تو اگر خواجہ آصف صاحب کو 2019 میں آ سکتی ہے تو 2025 کے اندر جو ہے وہ اسد کیسر کو کیا نہیں آ سکتی کوئی ایسی آفر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اب جو اصولی طور کے اوپر تو وہ بالکل اس کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی مہم جوئی ہو مزید, لیکن وارث شاہ آتا نہیں جاندیاں, یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے بات, لیکن وہ پھر کس سٹیک کے اوپر ہوگا, اب سوال یہ ہے. یا اب گنجائش نکالنی ہے پاکستان کے پولیٹیشنز نے, وہ جو خواجہ آصف صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلطی پھر کریں گے. غلطی کیا مطلب؟ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے حوالے سے جی کھل کے کیا کرے, اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ کچھ ان کو ہارور پہنائیں, واجب وجہ بجاؤ کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. وہ صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ یار کہ ان سے صرف پوچھ ہی لیں بلا کے پارلیمان میں. وہ کہتے ہیں میں طلبی کے نوٹس بھجواؤں گا, میں کروں گا پارلیمان میں یہ تحریک پیش کروں گا کہ ان کو بلا کے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ جو 2-4 کام کیے ہیں اسپیشلی طالبان والا, وہ کیوں کیا تھا بھائی؟ اچھا, جو اب پاکستان کو پے بیک کرنا پڑ رہا ہے ایک طرف. یعنی یہ راکٹ سائنس مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آتی. پہلے آپ لڑتے ہیں, پھر آپ ان کو چپ کر کے آ کے بسا لیتے ہیں. لڑنے کا میکینزم جو ہے وہ پارلیمان میں طے کرتے ہیں, اور واپس لانے کا جو میکینزم ہے وہ آپ ISI کے میس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اصولاً تو ان کو بھی تب کھڑے ہو کے پوچھنا چاہیے تھا, یا کم از کم پبلکلی آ کے بات کہنی چاہیے تھی کہ یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں, یہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے, میں جو گزارش بار بار کر رہا ہوں, اس کی ضرورت کیا ہے ویسے؟ مطلب یہ کہ جی ہونا چاہیے, چیزیں سیدھی نہیں ہوں گی. کیوں نہیں سیدھی ہوں گی؟ مطلب آپ اگر دیکھیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو, اگر ویسے تو اعظم نذیر تاڑ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی قومی اسمبلی میں تو بلایا نہیں جا سکتا, کمیٹی کے سامنے بلایا جا سکتا ہے. قومی اسمبلی میں جو چیز جسم رکھتی ہے وہ جاندار ہے یا بے جان, وہ جو ہوتی ہے موویبل, وہ سب بلائی جا سکتی ہیں, وہ لائی جا سکتی ہیں. یہ اعظم نذیر تاڑ صاحب جو ہیں وہ کسرے نفسی سے کام لے گئے تھے, نوکری بچا گئے, تو ادروائز جو ہے وہ پارلیمان جو ہے وہ کسی کو بھی طلب کر سکتی ہے, یعنی ایون کسی کو بھی کر سکتی ہے. زیادہ اچھا منیب صاحب بتا سکتے ہیں جو قانون ہے اس کے اوپر وہ کیا کہتا ہے, لیکن ہم نے تو یہی سنا ہے کہ پارلیمان طے کر لے تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. بہرحال پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ ضروری اس لیے ہے کہ سر اس طرح غلطی کا احتمال رہتا ہے کہ جو آپ کے پیش رو ہوتے ہیں, پھر وہ جو آپ کے پیچھے چل کے آ رہے ہوتے ہیں, میرا خیال ہے پیش رو میں غلط بول گیا, جو پیچھے چل کے آ رہے ہوتے ہیں وہ انہوں نے کچھ نہیں پڑھا, ساڈا کسی نے کی کر لینا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کریں. وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اسی مرض کے لیے بنایا گیا تھا نا,
यार इतना सा हौसला नहीं है कि अपनी गलतियों का इतराफ कर लें। अच्छा। असल में मसला ये है कि हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना इमरान चाहते। साहब, बात ये है कि मियां साहब के हवाले से भी ये बार बार ये बात होती है। आपको याद है इलेक्शन से पहले भी एक दफ़ा जब वो लंदन में थे, अभी यहाँ नहीं आए थे, तो हल्का सा इसको टच किया गया था जी, फिर शहबाज शरीफ साहब गए थे दौड़े दौड़े। तो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म अब बन चुके हैं। आपके ख्याल में अब ये पंडोरा बॉक्स बिला वजह का खोला जाएगा? मतलब इसमें बहुत से लोग ये भी कहते हैं ऐवी बिला वजह एक चीज़ सुकून से चल रही है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, सफ़र आपका शुरू हुआ है, तो आप कहें यार एक काम करें जरा, ये वाली स्टोरी अगर खोल लें। मैं ये जो तजर्बे पाकिस्तान में बार बार जो हो चुके हैं ना, वो हमारे सामने हैं। कुछ तो हमने पढ़े हैं, कुछ सुने हैं, कुछ हमने देखे हैं। ठीक है सर, इस तरह काम चलने वाला नहीं है। अच्छा जी, मुनीब साहब आपकी क्या राय है? आपकी इजाजत से एक चीज पूछ लूं। बोले। इमरान साहब, आप कह रहे हैं कि जो गलतियों का दोबारा चांस है, गलतियों का दोबारा चांस, तो फिर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट्स ये सारा मौजूदा सेटअप को दिखाने के लिए है कि उनको बुलाया जाए असेंबली में एवरीथिंग? इसका हासिल वसूल वैसे क्या है? क्या हासिल वसूल? ये असूल की बात है बेसिकली। अब इसमें जो मैं अब इस पर ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता। जो असूल जो भी तय हो उसके ऊपर अगर चला जाए तो उससे नुकसान कोई नहीं होता। क्यों जी मुनीब साहब, आपकी राय में ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो भी एक स्टांस लिया है, इसकी ज़रूरत है? और अगर है या नहीं है, इसका हासिल वसूल क्या होगा आपकी नज़र में? दो तीन चीजें हैं मंसूर साहब, एक ज़हन में रखिएगा अगर इसको हम उस तरह से देख लें। एक ये कि ख्वाजा आसिफ साहब, नोइंग ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ये बात की है जी कि जनरल फैज हमीद साहब को या जनरल बाजवा साहब को बुलाया जाए। जारी बात है, वो सिलेक्ट कमेटी होगी, किसी के सामने बुलाया जाएगा, वो डिफेंस के ऊपर है, वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है, जो भी है। बट सवाल ये है कि क्या ख्वाजा आसिफ साहब के ज़हन की एक तरह है या ख्वाजा आसिफ साहब को भी ये कहा गया है? उनके सामने भी जारी बात है, वो लेवरेज ले रहे हैं ना, इतनी लिबर्टी ले रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि उन्हें बुलाया जाए। अब अगर आपको याद हो कि ये जब जनरल फैज हमीद साहब चले गए थे, उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया था और ये बातें होती थी कि ये किसने अलाउ किया कि दहशतगर्दों की जी और इनकी जी कंडीशनिंग करें जी, री इंटीग्रेशन करें निजाम के अंदर, ये है वो है प्लान है। और आप देख लें पाकिस्तान, उसका खमियाजा हम भुगतना शुरू हो गए हैं। हमारी बड़ी हार्ड अर्नड पीस था जो पाकिस्तान ने लिया था। फौज के जवान और अफसर शहीद हुए, पुलिस के जवान अफसर शहीद हुए, अक्रॉस द बोर्ड आपको नजर आता था। अब सवाल ये है, एक तो इसको इस तरह से देखिएगा कि क्या ख्वाजा आसिफ साहब अपने तय ये बात करें? विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि वो उनके अपने ज़हन की अख्तरा है ये। विद शहबाज शरीफ साहब एज द प्राइम मिनिस्टर, कैन यू फैथम के ख्वाजा आसिफ साहब बीइंग द डिफेंस मिनिस्टर नहीं मुनीब साहब, वो आपकी बात दुरुस्त है। वो तो मेरे ख्याल में हम पहले भी ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होते हुए वहां पे जाके तो सॉफ्टवेयर वैसे ही उड़ जाता है। वो सॉफ्टवेयर इस तरह नहीं चल सकता। नहीं तो फिर आप इसके ताने बाने कहां पे जोड़ रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मुझे लगता है कि ये अगर डिमांड है तो ये बाकायदा स्पॉन्सर्ड या प्रोवोक्ड डिमांड है और बताया गया है कि जी ठीक है, ये मसला है। ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी बैठते हैं और उनको पता है, उनको पहले भी वो मौजूद थे, उनको पता था कि क्या हो रहा था। और वो जाहिर बात है, पाकिस्तान के जितनी भी अब ISI ने भी डीब्रीफ तो करते हैं ना, वो बताते हैं कि जी ये हमारी गलत पॉलिसी की वजह से ये हमारा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को एक दफा फिर बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी इन इलाकों को कोमिंग करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो ये बात उस तरह से देखा जाए तो मैं इमरान साहब की बात से एग्री करता हूं कि असूली बात है, लोगों का करना चाहिए। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है हमारे मुल्क में। जो फौज बहसियत इदारा है, चाहे उसका जर्नैल अच्छी पॉलिसी बना के गया हो या गलत पॉलिसी बना के गया हो, चाहे वो मार्शल लॉ एक दफा नहीं 2 दफा लगा के गया हो, फौज उसको अबैंडन नहीं करती। ये मुशर्रफ साहब के हवाले से हम देख चुके हैं माजी में। एग्जैक्टली। और आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ साहब 2013 के अंदर क्या हुआ था। वो वज़ीर आज़म बने, जनरल राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे और वहां पर गुफ्तगू हुए, कुछ लोगों ने बातें की कि ये बड़ा मर्द का बच्चा बने तो ये करे, मर्द का बच्चा बने। तो जनरल राहील शरीफ साहब, मुझे अभी भी याद पड़ता है, प्रॉब्ली टेक्सला वो गए थे SSG के क्वार्टर्स के अंदर। वहां पर ऑफिसर्स और जवानों ने उन्हें कहा था कि ये देखें ये क्या लोग ये ABC ये कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा ये बकवास कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जनरल राहील शरीफ साहब ने, यू कैन चेक द रिकॉर्ड ऑन दिस, कहा था कि फौज अपना तकद्दुस या अपनी इंटेग्रिटी को महफूज करना जानती है। ठीक है। तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये चीज बगैर अप्रूवल के, बगैर नॉड के नहीं हो सकती। और अगर ये होगी और होने की कोई कोशिश कर रहा है कि ये करवाएं, तो फिर ये इनके गिटों में बैठेगी, जोड़ों में बैठ जाएगी।
تو جو وہی تو میرا سوال تھا کہ پھر جب جوڑوں میں بیٹھے گی تو پھر کیوں وائی وڈ یو عمران صاحب وائی وڈ یو فالو سچ اے تھنگ؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ منیف فاروق صاحب مطلب ایک صحافی ہوتے ہوئے ہی کین پریڈکٹ دس؟ میرے خیال میں شاید تھوڑا بہت میں بھی یہ کر سکتا ہوں. کیا اتنے بڑے بڑے سیاستدان یہ نہیں کر سکتے کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ آگے جا کے کھائیے وہاں پہ؟ دیکھیں میں جو انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں ٹھیک کہ جنرل فیض کے ایشوز جو ہیں وہ ذرا مختلف ہیں جنرل باجوہ سے. ہاں یہ فیکٹ ہے. تو جنرل فیض بڑے اب موٹی سی بات ہے نا کہ جنرل فیض صاحب نے استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو استعفیٰ دیا تھا نا. اور وہ جو کچھ کر کے گئے ہیں وہ پنچ بہت کر رہا ہے. کچھ چیزیں ان کی پرسنل لیول کے اوپر تھیں, کچھ چیزیں جو تھیں وہ انہوں نے جان بوجھ کے کچھ لوگوں کی خراب کی پرسنل لیول کے اوپر, اور کچھ اپنی ذات کے لیے انہوں نے نیشنل ایشوز اور نیشنل انٹرسٹ کو جو تھا وہ آپ کہہ لیں کہ نظر انداز کیا. تو یہ چیزیں نوٹ ہیں, لیکن اب یہاں سے آگے سیاست شروع ہوتی ہے کہ اگر ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یا کچھ اور بھی معاملات جو ہیں وہ سیٹل کرنے کے لیے اگر فیض صاحب تک بات جاتی ہے, بھائی پھڑیا گیا نا انہوں نے, چھوٹ بھی گیا, چلیں سر پھڑیا تو گیا سی نا. اب جب ٹاپ سٹی والا کیس ہوا تھا, اچھا وہ پٹیشن ایسی چلی جاتی ہے سپریم کورٹ تک, پہیے لگے نہیں جاتا, پہیے فٹ کیا. ہاں جی بالکل. اچھا تو وہ تب میں نے کسی سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو کچھ نہیں کریں گے, اگر کوئی عدالت کوئی ادارہ کوئی انکوائری ہوتی ہے تو آسان ہوگی. اچھا لیکن یہاں سے آگے سیاست شروع ہوتی ہے. سیاست کے اپنے میکینکس ہوتے ہیں اور اس کا چلن اپنا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کو پکڑیں گے تو دوسرا خود دام میں ضرور آئے گا, بات ایک تک رکے گی نہیں. رائے صاحب میری خبر کے مطابق جنرل باجوہ تو اس وقت پاکستان میں نہیں ہے, وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں اور شاید اگلے ہفتے ان کی شاید واپسی ہو. سو مجھے نہیں پتا ساری بات ان کے ٹریول پلانس کیا ہوتے ہیں, لیکن یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے منیب صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ کوشش کی گئی تو گٹوں میں جا کے میں اس کو کہتا ہوں بال بچ جائے گی جا کے, چلو میں اس کو اس طرح کر دوں. نون لیگ کیا یہ اتنا بڑا پنگا لے سکے گی, کر سکتی ہے؟ یو ریممبر آپ ہی کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ جی وہ دو سنگتری اور عطا تارڑ صاحب آپ کے ساتھ ایک شو میں بیٹھے ہوئے, آئی تھنک منیب صاحب کا ہی شو تھا, منیب صاحب کے شو میں یہ اکثر میری لڑائیاں کرواتے ہیں. ہاں جی منیب صاحب کا شو تھا کہ دو سنگتری کھڑے میں جنرل باجوہ کے گھر کے باہر, انہوں ٹپ کے بہاؤ ذرا آگے لنگ کے بہاؤ, تو پھر ٹپ کے اگے لنگیا نوٹ کیا اگے لنگیا تو نہیں جائے گا, وہ فیکٹ ہے کہ اگے لنگیا تو نہیں جائے گا. لیکن اس کی پولیٹیکل سائڈ ایک اور ہے کہ آپ کو جب ووٹ کب ملا آپ کو, یا آپ کو پبلک سپورٹ کب ملی, جب آپ نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی. نواز شریف صاحب نے وہ نعرہ لگایا, پبلک سپورٹ مل گئی. 8 فروری کے الیکشن میں they've lost that public support. We all know that and PMLN knows it too. تو ہو سکتا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جائے. شہباز شریف صاحب تو ہیں جہاں پہ وہ وہاں پہ گڈ کاپ ہے, میں آپ کے ساتھ اور میں آپ کا خادم اور میں بڑا تابعدار والی کہانی چلتی رہے, اوبیڈینٹ بہت ہوں میں آپ کے ساتھ. لیکن ایک طرف نواز شریف صاحب بالکل خاموش ہیں, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے ایک سائڈ تو ہتھلا آتا گیا ہے کہ یار سانوں تو ووٹ ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پہنتا تھی اور عمران خان کو ووٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ. لیکن اب آپ کو کیا ضرورت ہے, اب تو آگے گورنمنٹ پریپریشن ہو رہی ہو نا کس چیز کی, اگلا الیکشن بھی تو آنا ہے. اگلا الیکشن 4 مہینے کے بعد ہوئی ہے. میں گزارش کی, اس ملک میں 18ویں ترمیم ہوئی ہے. سیاستدانوں نے جو آئین کی جو حدود ہیں ان کو ریفائن بھی کیا ہے اور وہ بڑے کام کیے ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی. ٹھیک ہے, ہوئے ہیں نا اس ملک میں, اس طرح کے کام ہوئے ہیں, تو کوئی بڑی بات نہیں کہ اور بھی کچھ بہتر ہو جائے. اچھا تو سپیس تو اسی طرح کریٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کی خواہش ہو کہ آپ 100 میٹر کی ریس جو ہے وہ اتنے سیکنڈ میں. میں عمران صاحب میں نہیں سمجھ سکا یہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں جس چیز کا, ہم جانتے ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیشین جو ہوتا ہے نا وہ الیکشن سے پہلے 6 مہینے پہلے سال پہلے پوزیشننگ کرنا شروع کر دیتا ہے, میں انج کر دیں گے اونج کر دیں گے. وی ہیو سین دس ان دی پاسٹ آلسو. اس وقت کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ میرا باٹم لائن وہی ہے منیب صاحب نے جو کہا کہ گوڈے گٹیاں چ بیٹھ جائیں. نہیں لیکن کیوں why would you do this? That is the question نا, کہیں سے کہیں اس بات کی تب تو نہیں ہے کہ الیکشن سے 3 دن پہلے تک آپ وزیر اعظم نواز شریف کے بیسکلی ایڈ لگوا رہے تھے اور اس کے بعد سب کچھ ہی دھڑم کر کے نیچے گر گیا, سب کچھ نہیں ہوا. ون آف دا فیکٹرز, ورنہ خواجہ آصف تو وہی ہیں جو کہتے تھے کہ ایک واٹس ایپ کے اوپر میسج ہوا تھا اور میں جیت گیا تھا ایوری تھنگ, اور وہ مہربانیاں نہیں کی تھی نا, باجوہ صاحب کی مہربانیاں تھیں. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ پریس کانفرنس کروں گا تمہارے خلاف, دو کہ میں نے سنا ہے کہ وہ پریس کانفرنس والی کہانی بھی کوئی نہیں ہے, کہ اس طرح کی کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں ہوئی ہے. نہیں ایسی کوئی کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں ہوئی. میری اطلاعات کے مطابق جنرل باجوہ کا خواجہ آصف صاحب سے جو آخری رابطہ ہوا ہے اس بات کو تقریباً کوئی
1.25 साल से 1.5 साल हो चुका है। There you go, तो फिर वो कम्युनिकेशन कोई हुई भी तो बहुत कहीं और से हुई तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डायरेक्टली 1-to-1 बता रहा हूँ। और वो अगर 1.5 साल की कम्युनिकेशन है तो वो गुड टर्म्स की कम्युनिकेशन होगी। ऑब्वियसली वो तब सिनेरियो इस किस्म का था कि वो गुड टर्म्स की कॉन्वर्सेशन होगी या कम्युनिकेशन होगी, इन बैड टर्म्स की या हार्श नोट्स की वो नहीं हो सकती। अच्छा मुनीब साहब, ये क्या इस बात का गिला शिकवा मौजूद है नून लीग के अंदर कि हम तो बड़े मियाँ साहब को बनाना चाहते थे लेकिन ये कहानी बनी नहीं? और मैं इसलिए मुझे एकदम रिकॉल हो रहा है ये बात कि मरियम नवाज साहिबा भी जिस दिन इनकी अनाउंसमेंट हुई थी कि जी वज़ीर आला पंजाब जो है वो ये होंगी, ये कुछ ज़्यादा खुशी के शादाने उस वक्त नहीं बजे थे, क्योंकि मेरे ख्याल में शायद या तो कम्युनिकेट कर दिया गया था या सेटल इस बात के ऊपर हुआ था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, CM मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब कुछ भी नहीं, मतलब नवाज शरीफ साहब ना वज़ीर आज़म ना वज़ीर, कुछ भी नहीं मिला उनको। तो ये गिला शिकवा क्या नून लीग के अंदर मौजूद है आपकी नज़र में? मंसूर साहब, मेरे ख्याल में एक खास हद तक तो ये गिला मौजूद है, और चलिए वो गिला भी आप उसे क्या कहेंगे। देखिए एक बात है कि मैं अब इसको मुझे लगता है इसके बाद मुझे बहुत गालियां पड़ेंगी PMLN के दोस्तों से, लेकिन चले पड़े, लेकिन हम उसको कुछ कर नहीं सकते। अब बात ये है कि आप कहें कि यार मुनीब मेरा बड़ा अच्छा भाई है, दोस्त है, लेकिन अब मेरे पल्ले ही जब कुछ ना हो, मैं एक खास कैपेसिटी से आगे डिलीवरी ना कर पाता हूँ, तो आप कहें नहीं मेरा भरा है यार, इन्हों मैं प्रमोट करना है, मेरा भरा है, वो भरा के से जोगा ही ना रहे। मतलब एग्जैक्टली आप एक सर्टन चीज को हद अबूर ही ना कर पाए, तो फिर आप मेरी कितनी मदद कर पाएंगे फ्रैंकली। अब देखिए बात यह है कि PMLN की बड़ी डिसमल परफॉर्मेंस थी 2024 के इंतखाबात के अंदर। ये वो PMLN है ही नहीं जो कि इतनी वेल एंट्रेंच्ड थी पंजाब के अंदर कि इसने वक्त डाल दिया था तहरीक इंसाफ को हुकूमत में उनकी होते हुए कि ये बाई इलेक्शन जीतते थे और डंके की चोट पर जीतते थे। ठीक है। और इस PMLN का 2024 के अंदर क्या हाल था? फ्रैंकली स्पीकिंग, ये हुकूमत बन गई है, 2018 में मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, ये भी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, बन गया सब कुछ जो भी निजाम बनना था, लेकिन ये बात किसी को बर्दाश्त तो नहीं है ना, जो मियां नवाज शरीफ का लवर है या वोटर है, उसको तो मियां नवाज शरीफ वजीर आजम चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बेशक वज़ीर आला पंजाब है, लेकिन उनको अपने वालिद को देखना है। इसमें ऐड कर लें, उसमें ये भी ऐड कर लें कि उनको नवाज शरीफ वज़ीर आज़म चाहिए और इसहाक डार वज़ीर खजाना चाहिए, और ये दोनों नहीं मिले, ये दोनों नहीं मिले। देखिए मैं आपको बताऊं, इसहाक डार साहब के बारे में बड़ी ऑनरेबल निहायत मोहतरम शख्सियत है, उनसे एक बड़ा जारी बात है, बीइंग जर्नलिस्ट आप सबसे मिलते हैं, इज्जत वाला ताल्लुक है, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन की बिना पर अगर कोई बात अगर आप तक रख रहा हूं या आपके सामने रख रहा हूं, somebody somewhere did not want Ishaq Dar as the finance minister। इलेक्शन से पहले की बात है ये तो, इलेक्शन से पहले ही मेरे पास क्या जो खबर है वो इलेक्शन से पहले ये डिसाइडेड था कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से हम ये बार बार डिस्कस करते रहे, और ये बात फैक्ट थी कि अगर सिंपल मेजोरिटी आ गई तो मियां साहब बनेंगे, नहीं तो शहबाज साहब इस निजाम के अंदर वो फिट बैठते हैं। और समहाउ समवेयर ये भी पता था कि शहबाज साहब को ही लाया जाएगा। मरियम बीबी के हवाले से बहुत पहले, लाइक मंथ्स बिफोर, एवरीबॉडी न्यू कि पंजाब की अगली वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ हो, ठीक है, और कोई नहीं होगा। सो देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें उनके बारे में अब आप कितना ढोल पीटे या कितना उनको रिपीट करें, रिपीटेटिव साउंड करता है, लेकिन PMLN इसके ऊपर ठीक है। लेकिन आई एग्री टू दिस आर्गुमेंट जो भी ये राय साहब कह रहे थे कि ओवरऑल PMLN को ये वोट को इज्जत दो या सब कुछ ये जितना मर्जी कह दे, वो बातें करते रहे 2016 से 18 के बीच में, वो तो बहुत पुरानी बात होगी ना, वक्त उससे आगे गुजर चुका था, तो नया दिखाने के लिए कुछ नहीं था कि हमारे साथ ज्यादती, पुरानी ज्यादतियों की बात हो रही। तो अब या तो एक ये है कि यार आपको अभी 3-4 साल गुजारे, 3 साल बाद अगर आपने खुद को पॉपुलर दोबारा करना है तो फिर आप दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट कुछ करें, मार मूर खाएं या अपने खिलाफ साजिशें करवाएं या अपना धड़न तख्ता करवा लें ताकि आप दोबारा पॉपुलर हो जाए। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। तो इमरान साहब फिर मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब अगली लड़ाई का इंतजार करे, यही है? या जिस तरह मतलब नून लीग ने या PDM ने भी इंतजार किया कि जी ठहरो ठंडा करके खाने हैं, शुरू में 2018 के इलेक्शंस के बाद उनको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन वो चुप करके बैठे। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से नहीं होगा जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उस तरह से नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा इसको खोलता हूँ। नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, ठीक है, तो अगर लड़ाई होगी इनके साथ तो इमरान खान साहब फिर भी बाहर ही रहेंगे, बाहर ही रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। बाहर से मुराद है गवर्नमेंट से बाहर ही रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे, गवर्नमेंट से बाहर रहेंगे? नहीं, वो जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, जहाँ पे भी रहें गवर्नमेंट से बाहर रहेंगे। अच्छा, तो देखें पाकिस्तान का जो, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपसे डेफिनेटली ये सवालात होते होंगे, हम आप तीनों अफराद से ये सवालात, जब भी आप किसी महफिल में, आजकल इफ्तार पार्टियों में भी अगर आप जाते होंगे तो सवाल ये होंगे खान साहब को तो बाहर आ रहे हैं, एवरीवन आस्क्स दिस, मुझसे तो पूछा जाता है
آپ ذرا برائے مہربانی ہمارے ویورز کے لیے بتا دیجئے کہ خان صاحب کدو باہر آ رہے ہیں؟ جو پاکستان تحریک انصاف کو سے ہمدردی رکھتے ہیں لوگ، ان کو تو وہ اور طرح سے چیزیں لگتی ہیں. میری انفارمیشن تھوڑی سی اور طرح کی ہے. وہ جو ہمارے دوست ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہمارے اچھے خاصے دوست ہیں جو تحریک انصاف کی طرف ان کا بہت جھکاؤ ہے، تو ان کو تو لگتا ہے کہ یہ مارچ میں وہ آ جائیں گے باہر، مارچ ختم ہونے سے پہلے آ جائیں گے، آخری روزہ گھر کھولیں گے. ہاں جی، کچھ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن نہیں، اس طرح کی خبر کوئی نہیں ہے. میری انفارمیشن ہے کہ اس طرح کا معاملہ ایکچولی ہے. یہ پچھلے 2 دن کے اندر 4 مقدمات میں سے ان کو بری بھی کر دیا گیا. سر جی وہ سارے مقدمات سے بری ہو جاتے نہیں آئیں گے. اچھا، ہاں، لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ یہ گفتگو کرتے ہوئے نا ایک چہرہ رنجیدہ بنا کے بات کریں. اچھا چلو ٹھیک. آپ ہنستے ہوئے جب بات کرتے ہیں تو میرے نہیں، اسی لیے اور لوگوں کو دیکھیں میں اس طرح کی بات نہ کریں. میں تو صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں پچھلے 75 سال یہ چیزیں لیتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مقدمات بھی ختم ہو جائیں. میری ہنسی اس لیے نکل رہی ہے کہ ہم بیٹھ کے سوال کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو تو نہیں لگ رہا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا. اچھا، چیزیں اسی پیٹرن پہ چل رہی ہیں. ٹھیک، چیزیں وہی، پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے، پاور پالیٹکس جو ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ وہیں پہ کھڑا ہے، وہ اسی طرح. اگر یہ پنگا ہو گیا تب بھی نہیں آئے گی. نہیں تو وہ تو تبدیلی، کیونکہ منیب صاحب نے کہا کہ وہ تو تبدیلی نہ آنے کا اشارہ ہوگا نا کہ تبدیلی کوئی نہیں آئی. اچھا، اگر پنگا نہ ہوا تو پھر تبدیلی ہوگی نا. تو خان صاحب اب آپ کو ان قریب میں کہیں باہر نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، ان قریب میں نہیں. تو گل ہی مکاتی کہ سارے کیسز بھی ختم ہو جائیں پھر بھی نہیں باہر آ رہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے I ڈیفرنٹ don't think so. جتنے کیسز ہیں اتنے ابھی نیئر فیوچر میں تو that's not possible. نہیں، لیکن یہاں پہ تو ان کے وکلا ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ اپیلیں لگ گئی ہیں، بس اب آپ چند مہینوں کے. وہ اظہر صدیق صاحب اکثر کہتے ہیں ہفتوں. وہ تو انہوں نے ڈیٹ بھی دے دی تھی اظہر صدیق صاحب نے، فلاں رات کو 7:30 بجے باہر آ جائیں گے. لیکن ایک ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتے ہوئے تو کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے اس طرح کی، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہوئے یا میچور لیڈر ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. مولانا صاحب کے اوپر جو تکیہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ ایک تحریک شروع ہوگی، اور اسد کیسر صاحب بڑا اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ایک باقاعدہ ایک بڑی براڈ لیول کی تحریک جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. شیخ رشید صاحب بھی اس میں ہوں گے. شیخ صاحب تو سائیکل چلا رہے ہیں آج کل، وہ میں نے لیکن وہ بھی he'll be part of that. بٹ ڈو یو تھنک کہ ایکچولی اس طرح کوئی براڈ بیس اس طرح کی کوئی تحریک چل سکتی ہے؟ نظر نہیں آ رہی. مولانا صاحب کے بھی ہوتے ہوئے، مولانا صاحب نے ماضی میں تو بندہ نکالا ہے. مولانا نے ملٹیپل ٹائمز کہا ہے کہ اگر احتجاج کریں گے تو ہم الگ الگ احتجاج کریں گے، میں پی ٹی اے کے ساتھ احتجاج نہیں کروں گا. اٹس آن ریکارڈ. ٹھیک ہے، سو اگر پی ٹی چلے اے ان کو انفرادی حیثیت میں لے لیتے ہیں. اگر انفرادی وہ حیثیت میں تو وہ احتجاج کر سکتے ہیں نا. وی نو دیٹ ہی ہیز اسٹریٹ پاور. نہیں، وہ بلف کر رہے ہیں یا ایکچولی آپ کے خیال میں واقعی وہ کچھ کر جس چیز کے اوپر ڈیل کرنے کے لیے ماضی میں کہتے آئے بلف کر رہے آ رہے ہیں، وہ بلوچستان کی گورنمنٹ تھی کہ مولانا وہاں پہ کچھ ٹیک چاہتے تھے، وہ بھی کہانی ختم ہو گئی ہے. تو اب بلف کرنے کو ایسا بچا کچھ نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ جی فلاں عہدہ یا فلاں چیز یا فلاں کوئی مشینری کے اندر سے اپنا شیئر لینا ہو سکتا ہے، اس کے لیے بلف کر رہے ہوں. ابھی نظر نہیں آتا کچھ اس قسم کا. ابھی تو آئی تھنک مولانا سیریسلی اگر نکلتے ہیں تو وہ سیریسلی نکلیں گے. رائے صاحب مجھے ذرا ایک بریک لینی ہے. ناظرین، کوئک بریک، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دی بریک. اسٹے ود اس. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اب ذرا کچھ میں بات کرنا چاہوں گا فیصل واڈا صاحب اور محسن نقوی صاحب کے حوالے سے. منیب صاحب، ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک جو خاص طور پہ اس گزرے ہفتے میں ہم نے دیکھا وہ تھا فیصل واڈا اور محسن نقوی صاحب کی جو نامینیشنز ہوئی ہیں، جو کاغذات انہوں نے جمع کرائے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ کس جماعت سے بیسکلی وہ ریپریزنٹیٹیو بنیں گے یا سینیٹر بنیں گے. تو یہ مطلب یہ نظام بھی اسی طرح ہی چلتا رہے گا، اور اس طرح جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان کو جو ہے وہ آپ سینٹ کے اندر اس طرح دیکھ پائیں گے؟ یہی سسٹم چلے گا اس طرح؟ نہیں، جماعت سے تعلق کیوں نہیں ہے؟ ہوائی جماعت بھی تو ہو سکتی ہے منصور صاحب، مطلب اس میں کیا ہے؟ ہوائی دوسری بات خلائی کہنا چاہ رہے ہیں. خلائی کے ہوائی ایک ہی بات ہے. خلائی چلے میں ایک ہی ہے نا، ہوا بھی تو خلا نہیں ہوتی ہے نا. اچھا، تو بس اب نہ کرے نا، تسی کیوں ہمیں سانو خجل کرانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو تابعدار کر رہے ہیں. نہیں، اسی تو دیکھو یار، ہم تو دیکھیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں. میں اکثر آپ نے کیا ہی دیا، تو میں اکثر جب میں میرا ایک بڑا معصوم سا وہ ڈیجیٹل ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ کہتا ہوں بھائی میرا کام ہے
فیکٹ بتا دینا میں کیمپیننگ نہیں کر سکتا, نہ میں جہاد لڑ سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے کسی بھی جگہ بیٹھ کے, تو وہ جو لڑتے ہیں پھر اللہ ان کا بھلا کرے. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا, دیکھیے نظام کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر کچھ چیزیں کئی دفعہ بدلتی نہیں ہیں. جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں آج بھی کہوں گا, ریاست کی ٹیکسٹ بک ویسی تھی ویسے ہی تھی ویسے ہی ہے اور ویسے ہی رہے گی. کچھ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. محسن نقوی صاحب دڑلے سے نگران وزیر اعلیٰ تھے, دڑلے سے چیئرمین پی سی بی بھی رہیں گے اور وہ وفاقی وزیر داخلہ بھی رہیں گے, اور بالکل وہ مکمل ان کو تعاون اور سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی, اور وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کام کریں گے, ان کے تابع کام نہیں کریں گے. یہ اگر اس کا فرق اگر آپ یہ ایک منٹ یہ جملہ ذرا ایکسپلین کریں, کیا مطلب ان کے تابع؟ بھائی وہ وزیر داخلہ ہیں, وہ وزیر اعظم ہیں, مطلب ان کے نیچے نہیں کام کریں گے, ان کے ساتھ کام کریں گے. کیا ڈپٹی پرائم منسٹر آ گئے؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ چلے میں یہی کہتا ہوں, کہنے میں کیا حرج ہے, مطلب اب بات یہ ہے کہ چھوڑے نا, اب ساری باتیں نہیں کرتے نا. جس طرح سے بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت وہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ عمران صاحب, یہ محمد حنیف صاحب بڑے سینئر جو جرنلسٹ ہیں, ان کا مجھے وہ کالم ایک دم یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 2024 کے الیکشن اگر کوئی جیتا تو محسن نقوی جیتا. تو یہ حقیقت ہے, یہ واقعی فیکٹ؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے. میں ایک میرے نا پاس ٹویٹ پڑا ہوا ہے, اگر آپ وہ کہیں تو میں جب عمران خان صاحب نے بنائی تھی نا 2019 کو وہ کونسل, جی تو جو تب احسن اقبال صاحب نے کیا تھا, انہوں نے کہا کہ ول نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل بی ریپلیسنگ نیشنل اکنامک کونسل, a constitutional forum with similar mandate, should army be directly sharing the discredit for economic management? As a Pakistani I have concerns. اچھا, once upon a time کی بات ہے, اور once upon the time 2019 good 5 years. اب ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. آج یہ اسی کونسل میں بیٹھے ہوئے تھے, پہلے بھی بیٹھے ہوں گے جب یہ نگران حکومت تھی, جب انہوں نے بنائی تھی. تو بات یہ ہے کہ جن کا اپر ہینڈ ہے ان کا ہے, وہ محسن نقوی صاحب کی نہیں. لیکن میں عرض کروں, اور اب میں رنجیدہ چہرے کے ساتھ یہ اگلا جملہ کہنے لگا ہوں, پکا جائے وہ بڑھا لو, میں کوشش کراں گا, میں پوری کوشش کرنا. سر یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ محسن نقوی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ وزیر اعظم سے بھی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ طاقتور ہیں. نواز شریف صاحب نہ کابینہ میں بیٹھ رہے ہیں, مجھے لگتا نہیں ہے بھائی جان وہ ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے, ہیں, چلے میں اس پہ آ جاتا ہوں. نواز شریف صاحب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سر میرا تو اعتراض سن لینا, مجھے برا لگ رہا ہے, میں آپ میری بات سنو, مجھے تمہیں سن تو لینا, میری بات سن لے, میری عرض سن لے. بھائی وہ نواز شریف نہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے, نہ وزیر کی کرسی پہ بیٹھے, نہ وزیر اعلیٰ کی کرسی میں بیٹھے, نہ SIFC کی کرسی کے اوپر بیٹھے. ٹرانسپورٹ کی ایک میٹنگ کے اندر مریم نواز نے ساتھ والی کرسی میں بٹھا دیا کہ چلو ابا جی اتھے بیٹھ جاؤ یار. اور محسن نقوی جن کی کوئی جماعت نہیں ہے, ٹھیک ہے, جن کی کوئی نہ انہوں نے الیکشن لڑا نہ کچھ کیا, نگراں گورنمنٹ میں بھی رہے, اور آج منیف فاروق صاحب مجھے اچھا چلے ہیں, اچھا جی, اور آج منیف صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم سے بھی تگڑا ہے. مطلب نواز شریف صاحب جو 1985 سے پولیٹکس کرتے آئے, تو آپ نے تو نلفائی کر کے رکھ دیا ان کو یار, کہ آپ ان کو ٹرانسپورٹ کی میٹنگ کے اندر بٹھا رہے ہیں کہ جو بیجو نال علی کرسی تھے. اچھا, یہ اپنی جگہ پہ یہ ساری حقیقتیں ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آخری مکہ سیاستدان مارتا ہوتا. اچھا جی, تو وہ عمران خان بھی سیاستدان ہی ہے, وہ مندہ نہیں, مسئلہ ہے. ہاں نہیں, محسن نقوی صاحب تو ٹیکنوکریٹ ہے. میں نے کہا وہ دیکھ لیجیے گا مکہ اپنے منہ پہ نہ مار دیں کہیں. یار منیب صاحب, آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے گالا پین دیا, نہ کیا کریں نا اس طرح کی باتیں یار. سیریس بات ہو رہی ہے, ہمیں خامخواہ بلا وجہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. بات بھائی یہ رائے صاحب یہ جو ذکر کر رہے ہیں, یہ اس نظام کی کمزوری نہیں ہے, یہ افسوس نہیں ہے. دونوں چیزوں کو ریلیٹ کر لیجئے نا, کہ ایک خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ, ٹیکسٹ بک میں کچھ نہیں بدلا, محسن نقوی صاحب پرائم منسٹر سے زیادہ طاقتور ہیں, اور گوڈیا گٹیاں بہ جان گے ان کی سٹیٹمنٹ, اور یہی لڑائی جو ہے, ان سب کو ریلیٹ کر لیجئے تو پھر کہانی نہیں. آپ دیکھیے, میں ایک منٹ کے لیے محسن نقوی صاحب کی اگر پورے روٹ میں چیک کروں, مطلب وہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے, PCB کے چیئرمین بن گئے, وزیر داخلہ بنا دیے گئے, سینیٹر بننے والے ہیں, بن گئے. اچھا چلے بن گئے, چلے بن بھی گئے, لیکن مطلب یہ کس طرح پاسبل ہوتا ہے؟ اچھا, یہ ایک چانس ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے,
یہ ایک چانس ہے کہ جو جن کا جماعت کی نہیں پتا محسن نقوی صاحب کا، یہ رزلٹ اگر وہاں پہ کوئی سرپرائز آ جائے تو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز جیت بھی سکتی ہیں. نہیں منیب صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے؟ پاسبل ہو بھی سکتا ہے نا، یو نیور نو. میں کہہ رہا ہوں کہ چانس ہے، ایک پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ایک چانس ہے. جس طرح فیصل واوڈا صاحب، وہ تو خیر وہ پیپلز پارٹی کے کافی قریب ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے سیاسی والد بھی زرداری صاحب نے ایوری تھنگ. چلے وہ تو لگتا ہے کہ چلے پیپلز پارٹی وہاں پہ سپورٹ کر دے گی. لیکن یہاں میں ایک خبر پڑھ رہا تھا محسن نقوی صاحب کے بارے میں. پی ایم ایل این کہتی ہے ہمارے امیدوار نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے امیدوار بھی نہیں. زرداری صاحب کے تو ہیں نا. ہاں وہ ایک الگ سے کہانی ہے، لیکن وہ جب سی ایم تھے، نگران سی ایم تھے، تو تب پیپلز پارٹی کے انٹرنل کافی ساری مختلف خبریں آتی تھیں. بالکل علیحدہ تھا، زرداری صاحب کا بالکل علیحدہ تھا. تو وہاں پر اگر آپ دیکھیے تو یہ ایک سرپرائز بھی تو ہو سکتا ہے. یہاں پر ہو سکتا ہے سیاسی جماعتیں کچھ کٹ کر بھی لیں کہ نہیں یار انج نہیں. منیب صاحب میں ذرا ایک براڈر ایسپیکٹ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اور آپ تینوں اس کا ذرا جواب دیجیے گا. دیکھیے 2024 کے الیکشن سے تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے ہی، بلکہ میں تو 9 مئی سے بھی پہلے کی میں بات کرتا ہوں، ایک جدوجہد اس بات کی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اس کو ہم نے پاور کوریڈورز میں نہیں آنے دینا. یہ تو میرے خیال میں ایک اسٹیٹڈ فیکٹ ہے. جو کچھ بھی اس کے بعد ہم نے دیکھا، الیکشنز جس طرح ہوئے، عمران خان صاحب قید ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. لیکن اس ساری چیز کے لیے ایک بیسک انگریڈینٹ جو ہے وہ اس بات کا چاہیے تھا کہ کیا عوام کو توڑا جا سکے گا، کیا ووٹر کو توڑا جا سکے گا، کیا وہ لڑکا جو آج 18 19 20 سال کا ینگسٹر ہے، کیا آپ اسے کنونس کر پائیں گے کہ بھائی آپ غلط راستے پہ چل رہے تھے، یہ ہے وہ صحیح راستہ. جو ہم لوگ دیکھتے بھی آئے ہیں پاکستانی سیاست میں بہت دفعہ اس طرح ہو چکا ہے، کبھی کامیاب ہوا کبھی ناکام ہوا. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پبلک سپورٹ موجود ہے، کیا اسے آپ فیڈ آؤٹ کر پائے ہیں یا کر پائیں گے ان تمام چیزوں، یہ محسن نقوی کو لانے سے اور یہ نواز شریف کو نکالنے کے بعد، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد، کیا اس ینگسٹر کو کنونس کر پائیں گے؟ نہیں، آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. مجھے نہیں لگتا کم از کم، کیونکہ اس دفعہ جس زور کے ساتھ اور جس شدومت کے ساتھ عمران خان کو ووٹ پڑا ہے، پوری الیکشن جو مشینری کا جو متھ بنا ہوا تھا جی کہ لوگوں ووٹر کو نکالنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ سب کچھ ختم، انہوں نے نلیفائی کر دیا. لوگ اپنے تئیں نکلے، ووٹ ڈالا، بے شمار ووٹ پڑا تحریک انصاف کو، باوجود اس کے کہ عمران خان جیل میں تھے اور سب کچھ ہوا. سو آئی تھنک وہ تو تبدیل کو نہیں ہو پائے گا، اور جو ووٹر کنیکٹ ہے وہ عمران خان صاحب کا موجود ہے اور موجود رہے گا بھی. سو آئی ڈونٹ سی کہ اس میں کوئی ڈفرنس اپنی جگہ پر ہے یا کوئی آئے گا. آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. اور مجھے لگتا ہے کہ بدقسمت بات ہی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست اور ان کی کچھ ایمبیشنز ایسے تھے جس نے ان کے ووٹر کا بیڑا غرق کر دیا. میں جب یہ کہتا ہوں تو پھر لوگ غصہ ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان اگر تحریک انصاف کو پہنچا ہے تو وہ عمران خان کی سیاست سے پہنچا ہے. I could predict this کہ یہ ہوگا کہ ووٹ پڑے گا لیکن حکومت نہیں بن پائے گی، ووٹ پڑے گا لیکن حکومت بنا نہیں پائیں گے، چلا نہیں پائیں گے. تو وہی ہوا پھر. عمران صاحب، مجھے ایک آپ کے ساتھ کیا ہوا ایک پروگرام یاد آ رہا ہے جس میں آج سے کئی مہینے پہلے آپ نے پروگرام میرے ساتھ کیا تھا. تو آپ نے کہا تھا کہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. عوام کی، نیشنز کی برین واشنگ جو ہے یا کریکشن جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. مجھے اچھی طرح آپ کا ایک جواب یاد ہے. تو ہو پائیں آپ کے خیال میں ابھی تک؟ نہیں، یہ میں شاید یہ لمبا پروسیس ہے. میں اس کی مثال آپ کو دوں گا کہ بتدریج بھٹو کا ووٹ کم ہوا. اچھا. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خان صاحب کے اوپر کہ وہ اپنا ووٹ کس طرح بچاتے ہیں، کس طرح سنبھال کے رکھتے ہیں، اور اس کو جو منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرانسلیٹ کر پاتے ہیں، اس میں وہ کنورٹ کر پاتے ہیں پار میں. اور پار میں آنے کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہی 4 سال جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہی کچھ کریں گے تو پھر بڑی تیزی کے ساتھ جائے گا. اگر کوئی ایسا ایڈونچر نہیں ہوتا، اگر سڑکیں کلیئر رہتی ہیں، اگر مظاہرے نہیں ہوتے، نہ لانگ مارچ ہوتا ہے، نہ دھرنا ہوتا ہے، تو کیا لوگوں اس کے اچھے گولڈن سٹار ملے گا؟ میں آپ کو بتاؤں ٹیسٹ کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کہہ رہے ہیں نا جو بڑی اس وقت خواجہ آصف صاحب والی بات پہ دوبارہ آ رہا ہوں میں، کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کام اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا. تو وہ بیسیکلی تو وہ ان کو فکر اپنی ہے پولیٹیکل پارٹی کو کہ وہ اگر ان حالات میں پرفارم کریں گے تو پرفارم ہو نہیں پائے گا. مطلب اچھا فار ایگزامپل چلیں جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا سب؟ تو آپ کو پھر فنڈامنٹل جو چینجز ہیں وہ آپ لے کے آ سکتے ہیں. فنڈامنٹل تھوڑا سا ایکسپلین کریں سر. ڈھکے چھپے الفاظ میں تاڑی مہربانی. ہاں سر، ڈھکے چھپے الفاظ یہ ہیں کہ ہماری ہے آمدنی 54 اور خرچہ ہے روپیہ. ہاں ٹھیک ہے، اب اس کو بیلنس کس طرح آپ نے کرنا ہے. اچھا. اگر تو وہ بڑا بیسک ہمیں نا جو تبدیلیاں لے کے آنی پڑیں گی جو شاید یہاں پہ کوئی چاہتا نہیں. اچھا. 75 سال کی وہ پرانی کہانی ہے، اس کو جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے آپ کو، مجھے، ہمارے بچوں کو یہاں پہ کچھ نہیں ملنے والا. اچھا. اس قوم کو کچھ نہیں ملنے والا. آپ دیکھیں کہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی قوم خلاف کیوں ہوتی ہے.
मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारे यहाँ तो यही है ना, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, खत्म नहीं होते, क्योंकि आप इलेक्शन प्रोसेस सही तरीके से नहीं रन करते। मैं कहता हूँ कोई भी चीज हम प्रॉपर तरीके से रन नहीं करते। नहीं, आप इलेक्शन प्रोसेस ही ठीक कर दें तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो प्रोसेस भी ठीक किस तरह होगा? एक डंडा लगता है हर जगह। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो जब तक आप कुछ लोगों के जो रोल मुतय्यन है उनको उन रोल्स तक नहीं लेके जाएंगे तो ये डंडे भी नहीं लगेंगे ना फिर। ठीक ठीक। तो अगर ये चीज़ें जो मैं बार बार कह रहा हूँ फंडामेंटल चीज़ें लानी पड़ेंगी, वो यहाँ पे कोई लाने के लिए तैयार नहीं है और कोई इजाज़त भी नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। कट डाउन करने की जो उन्होंने बात की है, आप भी वही समझे जो खर्चा कट डाउन करने की बात की उन्होंने, आप भी वही समझे जो मैं समझा, या थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा रहे हैं? नहीं, मैं बड़ा होनहार आदमी हूँ, ये इस किस्म की सोच में नहीं तो मंसूर साहब के प्रोग्राम का खर्चा कम हो जाए। सही है। बहुत शुक्रिया इमरान शफकत साहब, साकिब खरल साहब और मुनीफ फारूक साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सी बातें जो हैं वो समझते हुए भी आप उसको अगर भुला दें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।